اج بائی جماعت الثانی حضرت ابوبکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا یوم وصال مناسب سمجھا کہ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اسامی حضرت ابوبکر صدیق دے حبداراں وچ چلا لیا۔ یاد کیتا سی کہ حضرت ابوبکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ کی بولو؟ حضرت عبداللہ آپ دا سیدھا نام حضرت عبداللہ، اصلی نام جنہا ماں باپ نے رکھے۔ ابو بکر کنیت لقب صدیق تے عتیق، لقب صدیق تے عتیق۔ صدیق میں نہ دوست، عتیق کا معنی جہنم تو آزاد شدہ، ایک المنجد دے اندر ایک معنی۔ دوسرا معنی عتیق کا معنی سرخ رنگ تے سفید رنگ دے وچ سرخ رنگ دے ڈورے ہون، اس کلر والے نوں عتیق آندے نے۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ سفید اندر سرخ ڈورے سی، عرب والے عتیق آندے سی۔ تائیں کا حضور پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سب مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی علیہ السلام یا حمیرہ کہہ دو پاک کے ساتھ۔ حمیرہ سرخ چہرے والی، حمیرہ عربی لفظ احمر ہوتا ہے، احمر سرخ ماتے ہیں۔ تو یا حمیرہ اے سرخ چہرے والی یہ سب رضی اللہ تعالی تے سونے دی اولاد نہیں سونے ایمین اللہ پاک نے عرشہ پہ حضور علیہ السلام واسطے بی بی عائشہ پاک منتخب کر کے تے حضور پاک کی زوجیت اللہ نے عطا کیتا صدیق پاک دی بیٹی اسا سب مومناں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دے ابو بکر کنیت میں دس گیا سی، بکر دا منہ ہوتا ابنیت، اور ابو بکر کنیت جینے کے ابو جہل جہلن دا پیو، ابو ہریرہ بنید ابو تراب مولا علی پاک دی کنیت، ابو تراب بنتی دی ابو، ایسے طرح ابو حضور پاک دی کنیت ابو القاسم، قاسم دی ابو، اور ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دی کنیت، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا نام حضرت نعمان بن ثابت، سیدنا کی حضرت نعمان بن ثابت ایک کتابہ کے اندر عن ابی حنیفہ، تو لہذا ابو حنیفہ آپ دی کنیت کے لئے اندر اولاد دے نا تو نا سکنا۔ تو ابو بکر دے ابو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانے کے اندر اٹھاں دے حکیم سن۔ کی بولو؟ اٹھاں دے حکیم سی پورے عرب وچ، جنہاں نوں کوئی اونٹ بیمار ہوندا، کوئی اونٹ منڈی چوں خریدنا ہوندا تے سارے حضرت ابو بکر صدیق ہوندے سی زمانے جاہلیت دے۔ سرکار اے اونٹ بیمار ہوئے علاج سے اسی اونٹ لینا تے منڈی چلو، مہربانی کرو کچھ ریٹ مناسب۔ آج ہی کوئی بندہ مال بیچتا ہوئے کہا کہ یار لے چلو، مجھ لینی سیانا بندہ لے چلو، جو بول دے گا انہیں پیسے پسند دے رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اونٹاں دی حکیم سی تے اونٹاں دے وپاری بھی سن، مول نہ رہندے سی۔ تے عربی وچ ابو بکر اور بکر اونٹ نوں آندے نے، وہ اونٹ جڑا پہلا بچہ دے اونٹ نہیں آوے نا اپنے بچہ دے کے پہلا جنوں پانی پہلا پھل، تو لہذا آپ اونٹاں دے حکیم سے سوال لوگوں نے کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موسم بہار دی پہلی بارش آئے انہوں بھی بکر، درخت نوا پھل دے پہلا موسم تھا وہ بھی بکر دا معنی ابنیت، اور نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا پھل حضرت ابو بکر صدیق، اور
ہر وقت اولیت وچ رہے، سفر وچ بھی نال، حضر وچ بھی نال، جنگ وچ بھی نال اول، ہر مقام تے اول رہے تے سخاوت وچ بھی اول، تے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا، لیکن اسی کون ہو سکتے کہ اپنے مقام بیان کر سکے، لیکن اسا اپنا حصہ ملان واسطے اور اس بارگاہ صدیقیہ دے اندر انہاں دی حبداراں وچ نا لکھان واسطے انہاں دی چند تعریفی کلمات پیش کرنے ساتھ حاصل کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہ سبحان اللہ۔ دیکھو ہجرت کی رات آئی، ابو جہل کمپنی نے، کیونکہ ہجرت ہوئی ہے، ابو جہل کمپنی نے مشورہ کیتا کہ آج رات استغفر اللہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کام تمام کر دینا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ابو جہل کمپنی نے سارے مکے دے پنڈ نو ماس سارے مکے والے برادری جو ورک کیتا، ہر برادری کا ایک بندہ لیا، بولو، تاکہ سانجے کھاتے نال حملہ کیتا جائے، تاکہ پھر قریشی بنو ہاشم والے پورے علاقے کا کیتا لڑن، سارے صلاح کیتی، ہر گھر تو ہر برادری جو ایک بندہ لیا مجھے خبیث ہے کٹھا کر کے صلاح کیتی، صلاح کر کے بھی آج اس تہجد دے ویلے سرکار اپنے مکان مبارک اٹھ کے مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اہل مسجد نبوی مدینے جی، بولو اہل مدینے تو جانا نبوی تو آگئی مکے جی، کیونکہ مکہ چھاڑ کے مدینے جانا سی تے مسجد نبوی کتے آ مدینے جی، تے لہذا سرکار اپنے گھر تو اٹھ کے تے آپ خانہ کعبہ شریف عبادت واسطے باہر نکلتے سن، کیونکہ اہل نماز کا حکم سے صرف مکے میں صرف نماز فرض ہے، بولو جہاد، روزے، زکات سب مدینے میں فرض ہوئے ہیں سوائے ایک نماز، بولو ایک نماز صرف مکے میں فرض ہوئی ہے کہ معراج مکے ہو جائے، تے معراج دی رات دی 50 تو 5 نمازاں ہوئیں، صرف نماز ایک مکے میں فرض ہوئی ہے، باقی جنیاں عبادات میں فرض عبادات بولو مدینے سے فرض ہوئی۔ سارے برادری کے بندے اکٹھے کیتے اور تہجد دے ٹائم نبی علیہ السلام کا بوا مان کے کھلو گئے، کی بولو دروازہ ملیا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کہہ، ان اللہ یقرئ السلام، اللہ سلام بھیجدا ہے، آج رات تساں نماز واسطے نہیں جانا، آج نماز کو پہلا ہجرت کر جانی، مکہ چھڑ کے مدینہ جانا ہے، اپنے غیار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ہم سفر، آپ نے راتوں رات مشورہ کیتا اور صدیق پاک کو اللہ نے منتخب کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت دا ساتھی، سرکار صدیق پاک آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر تے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سلا دیتا، عقل کہندی ہے کہ باہر دشمن تلوار لے کے کھلوتے نے تے عقل کہندی یا سیکیورٹی گارڈ جوان میں چاہیے ہے، بولو عقل کیا نہیں کہ باہر لگی تلوار نے تے نال سیکیورٹی گارڈ جوان ہوئے، چاہیے کہ نہیں حیدر قرار خیبر شکم اللہ نے شیر نال کھڑنا چاہیے سی کہ باہر زندگی موت کا سوال ہے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تیرے کائنات نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی تیری ڈیوٹی میرے بستر پہ ہے، وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے مولا علی پاک
کہ بستر نبی جناب فرمایا کہ تسی صبح امانتا کافرانیاں دے کے دے ایک دو دنوں سے مدینہ پہنچنا اسی جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق پاک کو نال لیا گئے. آپ کے دروازے پہ ادھر بھی کافران دی لائن تے ادھر بھی جویں اج کل کھول پیندے نے نا یہ سمجھ آئی. آج جو لنگر ادھر بھی کھول پین ادھر بھی کھول پین برات ہی لا لو پھر تمہاں گناہ دا حال پیرا تے کھول نکل جان گناہ ہوئے اس کوئی پرواہ نہیں. پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی گلاب دا پھل سنگو ادو میرے سنگر تو پہلے میرے درود و سلام پڑھیا کرو. گلاب دا پھل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے مبارک چ بنیا نہیں. اسی شادی دے پیراں دے زینت بناونے استغفر سمجھ آ رہی ہے کتنی بے ادبی کرنی ہے. جس گلاب کے پھول دے اندر میرے پاک نبی دا پسینے تو پرورش پا لیا گلاب دا پھول اور تائی تمام پھلاں دا سردار گلاب کس وجہ موتیا بھی تھلے گینڈا بھی تھلے سارے چمیلی بھی تھلے کلیاں بھی تھلے گلاب سردار کیوں ہوئے کہ میرے پاک نبی دے پسینے دی خوشبو اس گلاب دے لگی. سدونا سا ہوندی ہے کہ حضور پاک دے پسینے دے احترام کنا کرتے استغفر داڑھی منڈی ہوندی گچھائی منڈی ہوندی لاڑا آ گیا جمعہ دن ہوتا جمعہ بھی لاڑا نہیں پڑھنا برابر بھی جمعہ نہیں پڑھنا تے گلی نگڑے تو کھول پیڑی ہیں تے پھولا دے حال کی جتیاں تے روزی تنگ نہ ہوئے تو اور کی ہوئے گھراں بے سکونی نہ ہوئے تو اور کی ہوئے بے برکتی نہ اور کی ہون. سمجھ آ رہی خدا را اس بیماری تو بچو. یہ پھول سٹنے ہی ہاں تے وار کی بولو وار کے در کے تھال ہوئے یا کوئی ایسی چادر رکھی ہوئے پھول وار کے سکتے جان تاکہ پھول بھی مارے جان تو پھولہ کی بہتری بھی. خیر عرض کر رہے ہوں نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نال لیا ادھر بھی تلوار والے ابو جہل کمپنی پورا گروپ کھلوتا ہے کافراں دا ارادہ کیے کوئی آندا پہلا مہمان ہے کوئی کو کافراں دا پہلا میں استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ پاک نے فرمایا سونیا واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے قرآن میں تیری گارنٹی لکھی ہے کہ کسی بندے دی ہتھوں کنوں نہیں مارا گا. یعصمک من الناس لہذا اللہ دے نبی نکلے ادھر سجے بھی تلواراں کھبے بھی تلواراں پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سونیا تلواراں نے کی کریے اے مولا علی جی آقا یا رسول اللہ تسی بستر تیرا فرما ہو صبح امانتاں دے کے دو چار دنوں دے اندر آ جانا. اللہ دے نبی اپنے دروازہ کھولیا تے بے ایماناں نہ صدیق پاک نظر آئے نہ اللہ دے رسول نظر آئے. آج بھی نظر نہیں آتے منکراں نوں آج بھی نور نظر نہیں آتا. منکراں نوں مشکل نظر آتی ادو بھی نظر نہیں آئے تھے آج بھی لیا اگے گزر گئے. فرمایا ادو فرمایا اللہ میرے محبوب مٹی مبارک دی مٹھ مبارک سونے مٹی کنکریاں چکیاں میرے نبی علیہ السلام نے انہاں کافراں دے پھوک ماری مٹی دے پھوک ماری پھر فرمایا انہاں کافراں دے تے سٹو انہاں دی نظر بند ہو جائے گی. نظر فرمایا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا صدیق نظر آئے گا نہ تسی نظر آؤ.
جو مٹھی اللہ نبی نے ماری اللہ فرمایا سونے تسا بھی ماری ہے میں ماری ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونے ایک کنکریاں تسا بھی ماریا پھوک مار کے اللہ نے ماریا نے مار اللہ کے رسول نے کنکریاں مٹی کنکریاں قرآن کہہ رہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا تسی نے ماریا سا ماریا نے مانا ہے تو آڈا مارنا ساڈا ہی مارنا ایکو گل ہے وچوں گزر گئے قرآن کے نماز جعلنا سا بنایا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون مٹی اللہ دے رسول نے سٹی ہے کافرہ دے سرہ دے ہوتے مٹی بھی پئی ہے قرآن کہنا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون انہاں نظر بھی ہے ڈورے بھی بن گئے انے بھی بن گئے گنگے بھی بن گئے بچوں سرکار نکل گئے نے انہاں سویکیا صبح دی پاؤ پھٹ گئی ہے صبح دی لیٹ لگی ہے بندے باہروں آئے نہ کہ کیویں کھلوتے ہو ایک بندہ آ گیا انہاں کہا تمہیں پتہ ہی استغفراللہ اسی ابو جہل دی کھوپڑیاں استغفراللہ معاذ اللہ سرکار دا تمام کام کرنا ہے معاذ اللہ اور میں تسی کی ویندے ہو سرکار اپنے یار نال نکل گئے نے تسی ایویں بوا مل کے کھلوتے ہو اچھا انہاں کیا کی نشانی ہے انہاں کی نشانی ہے کوڈے سرا دے کٹا پا گئے نے آئے کوڈے سرا دے کٹا پا گئے نے مٹی پا گئے نے اپنے سرا پہ ہاتھ پھیرو ہر کافر نے اپنے سر پہ ہاتھ لے کے ہاتھ پھیریا تے مٹی کا ٹھیک ہے یار مٹی کی تم آگے میری بھی نہیں چلی مٹی آ گئی اچھا انہاں کہا نہیں ایک طرح رہنی تو ہم ٹرکا رہے ہیں انہاں کیا ہے کہ رات دن آگے لیٹ صبح لگے سورج نکلنے والا ہے وہ نہ بنو ہاشم کو پتہ لگ گیا انہاں کے تکے نے بوا کھڑکایا اندر بڑے دیکھے مولا علی چادر تان کے آرام فرما لے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے چادر تو کھینچ ایک کافر بڑے بزدل ہوتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے ساڑھے اندر ایمان کی طاقت نہیں رہ گی پاک کر کے ایک کہتا تو کھینچ ہوتا تو کھینچ دیا آپ نے اٹھ کے بیٹھ یہاں میں کی گل ہے اوہ علی پاک کہ جی ایڈے بلوان دے پتر ہوندے بھی چلو سرکار دا گئے نہیں دل لگتا ہے سرکار دا ضرورت نہیں پئی نا علی پاک اللہ سبحان اللہ کافرانہ گروہ سی ایک روایت مطابق 18 19 بندے سن جو لے اللہ ہوتے سی لیکن ضرورت وہ نہ کہ کیا ہے چون بیچنا وہ سرکار وہ نہ کہ چلے گئے تو تسی یہ نہ کہ میں امانت لے رہے وہ نہیں انہاں کے کہتے چھڑیا سرکار دا بوا چھڑیا ٹور پہ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی یوم وصال یاد ہے اگے چلے گئے پتھریلی زمین غار ثور ویکھی آ گیا اوتھے گئے تے غار ثور تو میدان 11 میل صدیق اکبر نے نبی پاک کو موٹیاں تے چکیا شادی میں کو عقل مان دیا میں کہا کل ہوئے گی تو مننے گالی سمجھ آئی شادی عقل نہیں مانتی میں کہا کل ہوئے گی تو تو مننے گی عقل دا ریالہ نے کھا لی تو ریال جڑے عقل کھا جاندے کیوں میں کیا عقل تے بھی نہیں مانتی بلسی تے بلکی دا تخت کیویں آیا بول مانتی عقل
بول قرآن کہہ رہی بلقیس کا تخت آیا عقل تے بھی نہیں مانتی مثال دے رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تے پتھر چلایا عقل تے بھی نہیں مانتی کھجور کے درخت جو کلمے کی آواز آئی ہے عقل تے بھی نہیں مانتی 313 میدان بدر میں سے اور ہزاروں لشکر ہے عقل تے بھی نہیں مانتی کیوں نہیں جیتنا ہے تو کیڑی عقل نہیں پھیرنا ہے سبحان اللہ عقل نو شریعت دے تابع کر بولو شریعت دے تابع کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل تے سمجھنا چاہیا تو گمراہ ہویا نبی نو سمجھا نہیں جانا نبی تے منیا جانا تائیں پہلا کلمہ پڑھو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نبیاں نو سمجھا نہیں جانا نبیاں نو منیا جانا ہے ایمان کینوں آندے مننا گمراہ وہ تو ہوندے جو نبی نو سمجھ نہیں ہے وہ تو گمراہی ہوندی ہے انبیاء سمجھے نہیں جاندے بولو منیا جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے تا ایمان نہیں آتے جو اللہ نو سمجھے یا سمجھ لے گا کوئی بولو اللہ نو سمجھ سکتا استغفر اللہ کہ اللہ پاک کہہ ہو جائے کہنے کوئی سمجھ سکتا لہذا جڑی چیز عقل تو ماورا ہوئے انہوں سمجھا نہیں جانا منیا جاتا ہے اللہ نو سمجھنا نہیں مننا ہے نبیوں نو سمجھنا نہیں مننا ہے کتاباں تورات انجیل زبور سمجھنا نہیں مننا ہے فرشتے نظر نہیں ہوندے عقل نہیں مانتی سمجھنا نہیں مننا ہے فرشتے ہن کوئی بندہ آپ کھڑا ہے فرشتے نظر نہیں ہوندے عقل وچ نہیں ہوندے انکار کرے گا فرشتے کا ہر چیز عقل کے نہ بول تصدیق بعد 11 مل چکے تھے آپ کی کرامت ہے ادھر نبوت ہے اگر نبی کو لہجہ کام خر کی عادت ہوئے تو معجزہ کسی صحابی تے ولی کو ہو جانتے ہو کرامت کرامت ہوندی ہو جڑی عقل تو ماورا ہوئے عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان تو چڑھائی ہے سرکار نے فرمایا اور یہ بھی تم داس دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تو صرف 2 سال بڑھے سن کنے بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کنے سال بڑھے سن صرف 2 سال پنجابی جاننے ہیں کہ بھی برابر ہی سی مرچ تے پہاڑ پہ چڑھنا ہے غار سور سرکار میرے موڑیاں دے گئے عمر تکانا دیکھو بہ گئے سرکار نے فرمایا اچھا صدیق پاک تھلے بہ گئے اور نبی علیہ السلام نے پہلا قدم رکھیا موٹے صدیق دے کیا سنا دوسرا قدم رکھیا تے اوتے سر دے اوتے نبوت دا ہاتھ رکھیا جو صدیق پاک عرض کر حضور بیٹھ گئے ہو فرمایا ہاں بیٹھ گئے ہیں فرمایا چل اٹھ صدیق پاک تیرے مقدر تو قربان ہے اللہ کا نبی توڑے کندیاں دے سوا صدیق پاک اٹھن لگے جو اٹھے نا تے سرکار نے فرمایا لوگوں تسخر اینا کہ کرنا کہ صداقت نے نبوت بدل چکی ہے صداقت نے نبوت دا وزن چکی ہے پر صداقت دے سر تے نبوت دے ہتھاں دا سایہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرے 11 میل آج تک 3 کلومیٹر ریس نہیں کی جاندی 11 میل غار سور دے اللہ دے نبی نوں لے کے گئے فرمایا سونیا غار دے اندر پہلا میں جانا کوئی سپ ہوئے بچھو ہوئے ٹھواں ہوئے موذی جانور ہوئے تے مینوں دکھ ہوئے سونیا تانوں نہ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک چلنا کرنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر گئے غار ثور دے اندر گئے فرمایا صفائی کیتی سارے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا لیکن کپڑا نہیں چیز نہیں عرض کیتا سونیا اندر آؤ تشریف لے آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف
نبی جو بندی چاہیاں سرکار گارے سور میں بیٹھے دروازہ غار دا منہ بند کیتا گیا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اے میرے یار کو میں غار دے اندر آ گئے نے پچھوں کافر لب رہے نے اللہ نے فرمایا کبوتر جی یا اللہ سبحان اللہ اے مکڑی جی حکم ہوئے مولا غار دے منہ دے اوپر ہمیں کر چھیتی جالا بنا انگریزی نے سپائڈر مکڑی نے سپائڈر میں جالا بنیا پوری سپیڈ پر دیکھیے کنی ہے 120 میٹر گھنٹے کو مدہ جانتا ہے خامی آپ بھی مانتے ہیں انہیں کی تو بی ایس سی انجینئر کی تھی ہے بولو فرق نہیں کوئی پیمانہ نہیں اینج کو میاں ہوندہ تو کھانے را مٹیریل یعنی خام مال کی تھولے ہوندہ ہے منہ دے بچوں ایڈا جالا بنا ہوندہ ہے آپ اینا ہے وہ مال کی تھولے ہوندہ ہے خام مال جالا بنے گا انہیں عرضی سوڑیا میری خدمت قبول ہوئے اللہ نے فرمایا اے مکڑی جی یا اللہ میرے نبی پاک دی حفاظت واسطے حکم دا میرا سی توفیق بھی میری ہے میرے نبی علیہ السلام دا دفاع کیتا ہی جا وینے سپارے دے اندر صورت عنکبوت لکھ دیا گا لوگ کی پڑھن گے ذکرتی رہے گا عبادت ہوتی رہے گی سورت عنکبوت ہے قرآن پاک جی عنکبوت عربی مکڑی ماندے ہیں اس مکڑی دا ذکر کیتا اللہ کیوں کیتا وہ دی ادا پسند ہوئی محبوب دا دفاع کیتا جائے تو حضور دے دین دا دفاع کرے گا تو تیرا نام ہی دنیا کا باقی رہے گا ایسا اپنے ٹیٹ دا دفاع کرتے ہیں اسی دفاع سے اپنے ٹیٹ دا کرتے ہیں بس ساڑھا چک کرنا برکی نہ کم ہو جائے دین واسطے کم کر تو پھر وے کرنا اس بند کمر کو ڈرتا ہے کہ دیکھ خدا کیا کرتا ہے اندر گئے مکڑی نے جالا بنایا کبوتر نے انڈے دیتے ایک روایت مطابق کبوتر کوکی انڈے دے دیتے ایک دن کافر آگے نے کہ آگار لبو ایس گار لبو گار لب دے گئے چوڑ سی جہان دے گجرن کو بھی ہاتھ مار دے گئے نہ ہے جدو گارے سہر دے سامنے آئے ادو گلہ کرنے لگے یار آ ساریاں گارا دیکھیاں نے اسی اتھوں تے جم بلوان آگارے کرے گئی ہے انہوں ویکھو دوسرا چوڑ کافر بولیا آدھا کرے اکل دے توتے اڑ گئے نے ایک دم مکڑی نے جالا بنے آئے کبوتر نے انڈے دیتے نے آلنا بھی بنے آئے انڈے آتے کبوتری بیٹھی ہوئی ہے جے کوئی بشر اندر جاندہ جالا ٹکنا سی کبوتری نے اڑنا سی اور بندے دے پترائے دے اندر کوئی نہیں گیا چل لگے چلیے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل انہاں نوں ہور پاسے اوتھے کھلوتے رہتے صدیق پاک بن خبیثاں دے پیر نظر آ رہے سے بولو ابو جہل مومنی دے گلہ کرنے دی غار سورت آنے تھے صدیق پاک نو غم لاک ہو گیا پریشان ہو گئے یہ پریشانی نہیں سی کہ مینو کافر بٹن گیا یاد رکھو عقل ختم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ پریشانی نہیں سی کہ کافران پھڑے جائیں گے کافر مینو بٹن گے نا یہ غم سی میرے محبوب نو تکلیف نہ آگے پہن نظر آنے غم کر رہے ہیں اللہ نے خارے سورج قرآن اتاریا 10واں پارہ سورت توبہ آیت نمبر 40 غم زدہ میں فرمایا جبریل جی رب جلیل یا صدیق اکبر دے دل دے اندر خوف آ گیا ہے دشمن غارے سور دے دانے دے کھلوتے نے پیر خبیثاں کافران دے نظر آ رہے ہیں اللہ نے فرمایا سونیا اللہ فرمایا ان اللہ یقرئک السلام سونیا اللہ تو دے سلام کر رہا ہے نالے حکم دے رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبته لا تحزن ان اللہ معنا
ان اللہ معنا سونیا غم نہ کر اللہ ساڈے نال ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال جنہ چر صبر کرے گا رب نال ہوئے گا جدوں بے صبرا بنے گا ادوں لا تحزن حزن میں ہوتا تھا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ نے فرمایا سونے اپنے یار نو کہہ دے غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے وانزل اللہ سکینتہ علیہ جو قرآن دی آیت اتری ادن صدیق اکبر دل دے اوتے سکون طاری ہو گیا اطمینان قلبی ہویا کہ اللہ ساڈے نال ہے تے سانوں ٹینشن مسلمانوں یہ اللہ پہ یقین پختہ ہوئے تو خوف نکل جائے لہذا وہ چلے گئے تھے آپ 3 دن غار ثور میں چلے کتنی بولو 3 دن صدیق پاک دے بیٹے لنگر پچھوندے رہے مالک بن فیرہ غلام صدیق پاک نے بکریاں دودھ پچھوندے رہے اور کافرانی جنی سی آئی ڈی کی تھی پر پوری بس ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی دعا اللہ پاک میرے جملے دربار صدیق کے اندر قبول منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ